اس کو جلا دیا. اچھا یہ سمجھ گئے بھائی کہ ان کے سینسرشپ یا ان کا جا رہا ہے احادیث کو جلانا وہ کب زمانے سے شروع ہوا ان کا. اچھا اب اس کی زیادہ جو تاریخ آئے گی ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے، جب حدیث پہ بات کریں گے. یہ تو ایک مقدمہ تھا. اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے عزیزوں، اب اصل بات کی طرف آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش، جس میں عمار بن یاسر سے پوچھا گیا آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ نے آپ سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک عہد کے جو حذیفہ ابن یمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. رضا جی نے پڑھی 7036 کے اندر الفاظ ہیں جسے کہ سمجھو ذرا بات کو کہ 7035 میں فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. تو صحابی سے مراد کیا ہے؟ میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز پارٹ 1 بعنوان صحابی کسے کہتے ہیں میں یہ بات بتائی تھی کہ صحابی لغتاً ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی فرد سے کسی تحریک کی بابت منسلک ہو، کسی ادارے سے کسی وجہ سے منسلک ہو. لفظ صحابہ کا اطلاق اس پر بھی ہو جاتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال قرآن میں آتا ہے اصحاب الجنہ، قرآن میں آتا ہے اصحاب الجہنم، جنت والے اصحاب، جہنم والے اصحاب. تو یہاں مراد کیا ہوگا؟ مرزا جی سے پوچھو مرزا جی اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ تو نہیں نا، سمجھے ہیں یا نہیں؟ میں نے وہ صحابی کسے کہتے ہیں پوری اس کی وضاحت دلائل کے ساتھ دی ہے کہ صحابی کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں. اور سنو یہاں پر اصحابی فی اصحابی اسنا عشرہ منافقن یہ اصطلاحاً اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ اس سے مراد لغتاً وہ جو کسی سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے کہ امت اپنے نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے، منسلک ہوتی ہے. اور دیکھو ذرا مرزا جی نے 7035 پڑھی، 7036 پڑھتے تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بالکل بات ہو جاتی، کیونکہ 7036 میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ دیکھو فی امتی اسنا عشرہ منافقن، فی امتی اسنا عشرہ منافقن. مرزا جی بوم پھٹا، بڑے بوم گرانے یا ہائیڈروجن بوم گرائیں گے چو ہم پر. سنو غزوہ تبوک میں منافقین تو نکلے دیں، اور احادیث جو میں نے بھی دکھایا ان میں سے اور قرآن کی آیت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سینئر صحابہ تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیم سے احسان تھا، انہوں نے نمک حرامی کی. صحیح ہے نا؟ یہ سب باتیں ثابت ہیں. اب یہ کون تھے؟ ان کا نام کیا ہے؟ وہ احادیث جلانے والے وہ چکر بھی تو ان کے ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں المحلی بالآثار، تصنیف ابن حزم اندلسی. یہ ابن حزم جو ہیں ان کی وفات ظاہراً سنہ 450 کے لگ بھگ 454 یا 456 اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پرانے ہیں. اس زمانے میں تو احادیث بہت سارے ہوتے تھے نا، احادیث کے کتب، احادیث جن کو ابھی تک جلایا نہیں گیا ہے، ان کے زمانے میں تو بہت ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ متاخرین علماء میں سے نہیں، بہت خود قدیم علماء میں سے یہ جو ہے ابن حزم ہے. المحلی بالآثار الجزء الثانی عشر، چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 1425 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ صفحہ نمبر 156 مسئلہ نمبر 2203 کیا فرماتے ہیں؟ ومن طریق مسلم حدثنا زہیر ابن حرب، مسلم ابن حجاج نیشابوری کے طریق سے زہیر ابن حرب نے ہمارے لیے حدیث کی ہے، اس نے روایت کی ہے. اس نے کہا انبأنا احمد الکوفی، احمد کوفی نے ہمیں حدیث کی ہے، اور انہوں نے روایت کی ہے الولید ابن جمعی. ولید ابن جمعی میں نے دکھایا تھا مسلم میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھا. قال ابو الطفیل حدثنا ابو الطفیل نے ہمیں انبأنا حدثنا، اس نے ہمیں خبر، وہ 15 لوگ تھے. ٹھیک ہے نا، اسی حدیث کو نقل کیا. پھر آگے اگلے والے صفحے میں دو عزیزو، ایک دو صفحے کے بعد صفحہ نمبر 160 میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَ سَاقِطٌ، ہم حذیفہ کی حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ لِأَنَّهُ مِن طریق الولید ابن جمعی، کیونکہ یہ ولید ابن جمعی کے طریق سے نقل کی گئی. اچھا کیا ہوا ولید ابن جمعی میں ایسی کیا بات ہے؟ ہاں نکتہ یہاں ہے، وہ حالکن، یہ بہت گناہگار شخص ہے. ولید ابن جمعی گناہگار شخص ہے، بہت فاسق آدمی ہے. ولا نراہ يعلم من وضع الحديث، ولا نراہ يعلم من وضع الحديث، ہم نہیں جانتے. ولا نراہ يعلم من وضع الحديث، ہماری رائے میں
اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس احادیث کو کس نے وضع. ولید ابن جمعی کو پتہ نہیں تھا کہ کس نے احادیث کو جھوٹی احادیث کو کس نے بنایا ہے. فإنه قد روى, بس بتحقیق کہ ولید ابن جمعی نے حدیث روایت کی ہے اخبارا بہت سارے احادیث. ان احادیث میں یہ موجود ہے فیہا ان ابا بکر کہ ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, وطلحہ نے, سعد وقاص نے ارادوا قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقاءه من العقبة فی تبوک. ان لوگوں نے ابو بکر, عمر, طلحہ اور سعد بن وقاص, سعد بن مالک, انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں اور ان کو تبوک میں پہاڑی میں سے گرا دیں. یہ جملہ یاد رکھیں کہ پرانے زمانے میں احادیث بہت تھی, ان احادیث کو جلایا گیا ہے, ختم کیا گیا. پورا جو طریقہ کار ہے وہ صدیوں سے جاری ہے. لیکن ابن حزم شہادت کیا دے رہا ہے؟ شہادت دے رہا ہے کہ ولید ابن جمعی تو بڑا گناہ کار آدمی, اس کو خود بھی پتہ نہیں احادیث کو کس نے وضع کیا. کون سے احادیث؟ ہاں, وہ اس نے بہت سارے اخبار نقل کیے. ان اخبار میں اسم مذکور ہے, ان حدیث میں اسم مذکور ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, سعد بن وقاص, ان لوگوں نے, یہی لوگ تھے جنہوں نے قتل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصوبہ بنایا اور کوشش کی کہ ان کو پہاڑی سے گرا کے شہید کر. تو پیچھے بھی تو کسی باعزت کو چھوڑ کے جائیں نا, جو مسلمانوں کی عزت, مال, ناموس کی حفاظت کرتا ہے. یا علی آپ رکیے, چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے, تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے. کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ, یا بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں, مدینے سے نکل کے بھی مڑ مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں آؤ کہ نہ آؤ, بچے یا نہ بچے. یہ بڑا اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں, منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے, یہ جنگ کے لیے, جنگ ہونی نہیں تھی, وہ نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے, تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچے. اگر آپ سن کیا رہے ہیں, میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. انہوں نے کہا ہم تو بچ گئے, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ نہیں. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا, اس پہاڑی کو کہتے عقبہ, عین کاف بے یا, عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے, عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا, اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے, رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے, جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا, ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا. یہ محض ایک حادثہ تھا. اتنی خطرناک پہاڑی تھی, رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھورے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا. یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی, تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے, اس نے اللہ کا حکم دیا ہے, میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا, تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی
تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ بھی کر رہا تھا۔ منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ماننے کو تیار ہے، رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا۔ کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر، یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے، تم سب نیچے سے جاؤ۔ عمار جی یا رسول اللہ میری اونٹنی کی مہار پکڑ، لفظ سنا بالکل بے عین ہی واقعہ پڑھ رہا۔ رسالت میں آپ نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیانہ استعمال نہیں کرتے، رسالت میں آپ نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے، وہ نکال لا۔ کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا۔ حذیفہ کہتا پہ نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ ہی نہیں مارنے دیتے، تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے، تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس پہ نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت۔ اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی، تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے، یہ سنبھلے گی کیسے؟ حذیفہ کہتا میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا، سفر شروع ہوا، اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، خطرناک پہاڑی، اندھیرا۔ حذیفہ کہتا ہے کہ جب ہم بالکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو اب منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی، ہم نے آج کا موقع ضائع نہیں کرنا، ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے، پیچھے سے جا کے نبی کی اونٹنی کو دھکا دے کے ہم واپس آ جائیں گے، ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں، ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے۔ اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی، دکھانے لگا ہوں کہاں سے نکل رہی ہیں، انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے جائیں گے۔ جب بالکل پہاڑ کے درمیان میں پہنچے انہوں نے پیچھے سے گھوڑے دوڑائے، سر پٹ گھوڑا دوڑا اوپر کی جانب، جب گھوڑا تیز رفتاری سے اوپر کی طرف دوڑ رہا تھا ایک تیز چڑھائی پہ، رسالت میں آپ نے آواز حذیفہ جی یا رسول اللہ یہ چابک میں نے تجھے دیا ہے نا ان کے گھوڑوں کے منہ پہ مار۔ حذیفہ کہتا ہے کہ میرا سانس پھول گیا۔ حذیفہ کہتے ہیں، حذیفہ اس کی روایت وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والے پیچھے آئے۔ حذیفہ جلدی سے دوڑے اور حذیفہ نے تیز رفتار آتے ہوئے گھوڑوں کے منہ پہ وہ چابک مارنا شروع کیا۔ اب بہتر سمجھتے ہیں بزرگ، بہتر اس کی گواہی دیں گے کہ جب گھوڑا تیز اوپر چڑھ رہا، اوپر سے اس کے منہ پہ مارا جائے، اسے ریزسٹ کیا جائے تو وہ اسی تیز رفتاری سے پیچھے کو پلٹا۔ جب حذیفہ نے ان کے منہ پہ مارنا شروع کیا تو وہ گھوڑے پیچھے کی جانب دوڑے۔ رسالت میں آپ اترائی جا چکے تھے، ہمارے یاسر رسول کی اونٹنی کو لے کے نیچے پہنچ چکے تھے، پیچھے سے حذیفہ سانس پھولا ہوا، سر سے امامہ اترا ہوا، ہٹ پٹ ہوئے رسول کی طرف دوڑے، قدموں میں گرے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ رسول کی آواز آئی حذیفہ کون تھے؟ حذیفہ دیکھا تھا یا رسول اللہ اندھیرا بڑا تھا، ان کے چہروں پہ نقاب تھا، ان بندوں کے چہروں پہ نقاب تھا، لیکن یا رسول اللہ بندے نہیں پہچانے، گھوڑے پہچان لیے۔ گھوڑے پہچان لیے۔ اب حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو، کیونکہ عربوں میں گھوڑوں کی وجہ سے پہچان بڑی آسانی سے ممکن تھی، عرب تو کیونکہ سواری ان کی گھوڑا تھی، وہ تو گھوڑا بولتا تھا تو آواز پہچان لیتے تھے کس نسل کا ہے۔ اس کا میں نے بندے نہیں گھوڑے پہچان لیے، یہ فلاں فلاں کی سواری تھی۔ جب نام لگا رسول نے کہا خاموش۔ اب حکمت سننا، کھرا بالکل سر پہ پہنچ گیا ہے، اب میں نے یوں یہ رکھنا ہے اور کھرا پکڑا جانا ہے۔ اب میں نے دیکھنا کہ آپ چور پکڑتے کیسے ہیں، اب دیکھو گا ملتان کیسے محنت سنتا ہے۔ رسول نے فرمایا حذیفہ بندوں کے نام مدینے جا کے نہیں لینے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ انہوں نے حملہ کیا۔ فرمایا اگر تم نے مدینے جا کے ان کے نام لکھے تو اسلام کی تبلیغ رک جائے گی، لوگ کہیں گے کل مکے سے بندے مسلمان کر کے لے کے گیا، مدینے جا کے پرانی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیے، پھر کلمہ نہیں پہنے گا، پھر دین نہیں پہنے گا، اسلام یہیں پہ یہی رک جائے گا۔ ان کی وجہ سے میں اللہ کا دین روکنا نہیں چاہتا، میں تبلیغ مذہب کو روکنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ بھی تو کوئی بات نہیں کہ ان کی اتنی بڑی سازش، اتنی بڑی سازش، اللہ نے نام بھی نہیں لیے، آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے، اللہ بھی نام نہیں لے رہا، آپ بھی کسی کا نام نہیں لینے دیتے، پھر بندوں کو کیسے پتا چلے گا جو قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تیرے مخلص کون تھے، تیرے دشمن کون تھے؟ نبی نے کہا کیا یہ نشانی تھوڑی نہیں ہے، اگر یہ میری زندگی میں مر گئے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میرے بعد مر گئے تو علی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔